بہرحال تو مسجد نبی بنائی گئی، لوگوں نے ہر طرح سے تعاون کیا، اور وہ اس زمانے کی جو مسجدیں ہوتی تھیں نا، وہ صرف مسجد نہیں ہوتی تھی، وہ مسجد ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے بنائی جاتی تھی، اور ہر کام مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا دینی کام ہو، سماجی کام ہو، معاشرتی کام ہو، سیاسی کام ہو، اصلاحی کام ہو، رفاہی کام ہو، فلاح و بہبود کے کام ہو، کوئی بھی کسی طرح کا کام ہو، مسجد کے اندر وہ سب کام ہوتا تھا، سارے کام مسجد میں ہوتے تھے۔ آج مسجد کا تصور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ عبادت کی جگہ، بس آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، پون گھنٹہ کے لیے مسجد کھلے گی بھائی، ایک ٹرن ہے، اس کے بعد بند، نماز پڑھ کے نمازی نکلے، بند مسجد، کوئی نہیں آئے گا، اب اذان ہوگی پھر ہی آئے گی، پھر مسجد کھلے گی۔ نہیں، اس وقت کی جو مسجد ہوتی تھی نا، وہی پارلیمنٹ ہے، وہی مدرسہ ہے، وہی اور سیاست کی جگہ جو پارلیمنٹ کہیں اور جو بھی کہیں، رفاہی جگہ ہے، ساری کی سارا کام مسجد ہی میں۔ اور مسجد نبوی کے بغل میں صفہ ہے، جس کو جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، مہاجرین رہتے تھے۔ مہاجرین میں وہ لوگ جو بالکل بے بس تھے، غریب تھے، کہیں نہیں جا سکتے تھے، کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہاں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لیا کرتے تھے۔ وہی مدرسہ بنا ہوا تھا، وہیں پر وفود آتے تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی وہی، پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہی، سب کچھ وہی ہوتا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی، ہر مسلم سماج اور معاشرے میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی مسجد سے وہی کام لیں جو دور اول میں مسجد سے کام لیا گیا۔ اصلاحی کام ہوگا مسجد سے ہوگا، رفاہی کام ہوگا مسجد سے ہوگا، فلاح و بہبود کے جتنے کام ہوں گے وہ مسجد سے ہوں گے۔ ہم نے مسجد کو بس عبادت کی صرف جگہ بنا لیا، نماز ہوگی، اذان ہوگی، کچھ لوگ آئیں گے، نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد سے جب لوگ کٹنے لگے، کرتے کرتے سماج میں، معاشرے میں برائیاں پھیلتی چلے گئیں، طرح طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آج بھی آپ چھوڑ دیجئے، ساری دنیا کو چھوڑ دیں، آپ پورے ہندوستان کو چھوڑ دیں، پورے اطراف کو چھوڑ دیں، گاؤں کو بھی چھوڑ دیں، آپ اپنے محلے کے لیول پر کر کے دیکھیے، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ مسجد سے اصلاح کا کام کریں، مسجد سے رفاہی کام کریں، مسجد میں ایک بکس ہونا چاہیے جس سے رفاہی کام ہو، اس میں پیسے لوگ ڈالیں۔ محلے میں تو ہوا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوا۔ مسجد میں جس طرح مسجد کے لیے ہم پیسے وصول کرتے ہیں، اسی طرح غریبوں کی امداد کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، اس کے دوا علاج کے لیے، اس کی شادی کے لیے، تمام چیزوں کے لیے مسجد سے ہونے چاہیے۔ لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ سود پر قرض لے رہے ہیں، عورتیں لے رہی ہیں، مرد لے رہے ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں لے رہی ہیں۔ لون اسکیم، پرائیویٹ لون اسکیم، بینک لون اسکیم آیا ہوا، کتنے اسکیم ہیں لون کے، لوگ لے رہے ہیں اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ عورتیں اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہوئی ہے۔ مسلم خواتین جب لون لیتی ہیں، قسط نہیں بھر پاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا سب ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے آخری وقت میں وہ اپنی عزت بیچ دیتی ہے، عزت نیلام ہو جاتی ہے اس کی۔ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے گھر کی خاتون ہیں اس لیے ہم خاموش ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے ایک مرغی بیچنے والا، چکن بیچنے والا ایک مرغی کو پکڑتا ہے چو چو کر کے، بس دوسری مرغی خاموش ہو جاتی ہے، اس کو کاٹتا ہے، ہر ایک کا نمبر آتا ہے۔ جب پھیلے گی برائی تو ہر گھر کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اور کیا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے؟ ہماری اولاد نہیں رہے گی اور ہماری اولاد کے ساتھ یہ معاملے نہیں ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف سنجیدہ غور و فکر کریں اور مسجد کو انقلاب کی جگہ بنائیں، ابتدا کریں، یہاں باکس رکھیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے تو مسجد میں جس طرح سے جمعہ میں مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے،
تو محلے کے غریب لوگوں کے لیے چندہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اور یہ فنڈ رہے، یہاں صدر بنے، سیکریٹری بنے، اس کے لیے بھی ممبران بنے، اور حساب و کتاب رہے، نہیں ہوتا ہے رسید چھپوائے، رسید کاٹیں، تاکہ کوئی معاملہ ہی نہ رہے، تو پورا ایک ریکارڈ محفوظ رہے، کوئی چوں چرا نہ ہو۔ اور جب یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ جب ایک محلے میں یہ کام ہوگا تو پورے گاؤں میں یہ پھر اس کا انقلاب پہنچے گا، اور اس انقلاب سے پھر انشاءاللہ اطراف میں انقلاب آئے گا، اور جب اطراف میں انقلاب آئے گا تو پھر پورے ضلع میں اور پھر بہار میں اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں انقلاب آئے گا، اور پورے جہاں جہاں اسلامی معاشرہ ہے، سماج ہے، وہاں وہاں یہاں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی طرف سنجیدگی سے انشاءاللہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ، اس پر انشاءاللہ غور کیجیے اور یہ کام کیجیے، اور اگر نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کے کسی کے اندر دلی جذبہ ہے، خواہش ہے کہ نہیں یہ کام ہونا چاہیے، تو ہم نے 5-6 سال سے یہ کام کر رکھا ہے، شروع کیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جوڑا نہیں تھا اور ہم نے کیا نہیں تھا، مسجد سے نہیں کیا، ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا، اور ہم نے وہاں سے اس مسجد سے ہم نے اعلان بھی کیا تھا، اور الحمدللہ کچھ لوگ جڑے بھی، اور ہے الحمدللہ فنڈ کچھ نہ کچھ ہے، اور بلا سود ہم قرض دے رہے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ نہیں، 20,000 25,000 15,000 5,000 کر کے ہی صحیح، ہم بلا سود دے رہے ہیں، اور اچھا فائدہ، اچھا خاصا اس کا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا اس لیے کہ ایک راز ہے، بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسرے مطلب یہ کہ کہیں بہت اچھا کماتے ہیں لیکن فی الحال پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، اب کیا کریں گے وہ، اور لوگ اب قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں اتنی وہ بے حسی آ گئی ہے کہ ایک آدمی قرض دے دیتا ہے اگر ہمدردی میں، تو 10 مرتبہ اس کو چکر لگانا پڑتا ہے، 10 مرتبہ فون کرنا پڑتا ہے، اسی لیے لوگوں نے قرض دینا بھی چھوڑ دیا، اور اس کی ایک ترکیب ہے، بھائی ٹھیک ہے ہم بغیر سود قرض دیں گے، جتنا آپ پیسہ لیں گے اس کا آپ زر کوئی رکھیں، کچھ رکھیں، جیسے پہلے زمانے میں ہنسلی رکھتے تھے، بالا رکھیں، کوئی چیز رکھیں، آپ وہ پیسہ لے کر کے آئیں، آپ لے جائیں، سود کچھ نہیں لگے گا، کوئی بیاض نہیں۔ یہ کام اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ بتائیں، ارے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے سماج اور مسلم معاشرے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں اگر یہاں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک محلے کی پورا محلہ سیراب ہوگا، اور پھر محلے سے پھر پورے گاؤں پہ ہوگا، اور نہیں تو پھر جو اس سے جڑنا چاہتے ہیں ٹرسٹ ہے اس سے جڑ کر بھی کام کر سکتے ہیں، اس سے لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ کام تیزی سے آگے بڑھے، اور اس کام کو کوئی ایک بندہ مجنون اور دیوانہ کھڑا ہو اور اس کام کو لے کر کے انقلاب برپا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔